السلام علیکم، میں جواد حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارا ٹاپک سلفر کی مختلف اقسام اور ان کی افادیت۔ اس وقت ہماری مارکیٹ میں 4 قسم کے سلفر اویلیبل ہیں۔ اس سے زیادہ بھی اقسام ہیں سلفر کی، لیکن ہمارے پاس جو آسانی سے میسر ہیں یا اویلیبل ہیں وہ 4 اقسام ہیں۔ ایلیمنٹل سلفر، سلفر ڈی ایف فارمولیشن، سلفر ڈی ڈبلیو فارمولیشن اور بایو سلفر۔ پہلے ایلیمنٹل سلفر، یہ را شکل میں ہوتا ہے، خام شکل میں ہوتا ہے، پانی میں حل پذیری اس کی بہت کم ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ فصل کو میسر آنے میں بہت زیادہ وقت لیتا ہے۔ یہ آسانی سے ریلیز نہیں ہوتا، یہ بہت سلو ریلیز ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ یہ اس کا پروسیجر میٹابولزم کا، یہ سالبلائزنگ کا اتنا سلو ہوتا ہے کہ اپلیکیشن کے بعد یہ فصل کو اس کی ضرورت مطابق میسر نہیں ہوتا۔ سلفر ڈی ایف فارمولیشن، سلفر ڈی ایف فارمولیشن بنیادی طور پہ یہ ایلیمنٹل سلفر ہی ہے، لیکن اس کو اتنا باریک پیسا جاتا ہے، اس کو اتنا باریک پاؤڈر شکل دی جاتی ہے اور ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایلیمنٹل سلفر ہونے کے باوجود بہت آسانی سے پانی میں حل ہو جاتا ہے اور یہ پودے کو یا فصل کو جلدی میسر ہو جاتا ہے۔ اس کا میٹابولزم ایلیمنٹل سلفر سے بہت تیز ہوتا ہے اور یہ متواتر اپنے سالبلائزنگ کرتا رہتا ہے اور فصل کو میسر آتا رہتا ہے۔ سلفر ڈی ڈبلیو فارمولیشن، یہ بھی ایلیمنٹل سلفر ہے، اس کو بھی باریک پیسا جاتا ہے اور یہ بھی ٹریٹ ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈی ایف فارمولیشن سے کوالٹی وائز کمتر ہوتا ہے۔ اس کی سالبلیشن یعنی پانی میں حل پذیری ڈی ایف فارمولیشن سے کم ہوتی ہے۔ یہ ڈی ایف فارمولیشن سے زیادہ وقت لیتا ہے سالبلائزنگ میں، یعنی پودے یا فصل کو میسر آنے میں زیادہ وقت لیتا ہے۔ بایو سلفر، بایو سلفر بھی ایلیمنٹل سلفر ہوتا ہے، لیکن اس کو باہر ایک بایو ٹریٹمنٹ کی مدد سے، سلفر سالبلائزنگ بیکٹیریا کی مدد سے اس کو بایو ایکٹیو کر لیا جاتا ہے۔ یہ باہر ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو فلڈ کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی فصل کو میسر آتا ہے، کیونکہ اس کا جو سالبلائزنگ ایکٹیویٹی ہے، جو دیگر سلفر کی زمین میں جا کے بذریعہ بیکٹیریا ہوتی ہے، یہ ایکٹیویٹی باہر کر لی جاتی ہے۔ سلفر بینٹونیٹ 90% کے نام سے آتا ہے عموماً، یہ دانے دار شکل میں ہوتا ہے، پیلٹس کہتے ہیں اس کو۔ یہ ایلیمنٹل سلفر ہوتا ہے، یہ سلو ریلیز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ سوائل ریکلیمیشن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ زمین کی بحالی کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لمبے عرصے میں سالبلائز ہوتا ہے، میلٹ ہوتا ہے اور زمین کے ٹریٹمنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سلفر بینٹونیٹ یا دانے دار سلفر جس فصل سے پہلے دیا جائے اس فصل کو اویلیبل کم ہوتا ہے، کیونکہ سوائل ریکلیمیشن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ زمین کی بحالی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ فصل میں کام نہیں دیتا، یہ آہستہ آہستہ زمین کی بحالی کرتا۔ یہ تو تعارف ہو گیا سلفر کا۔ اب تھوڑا سا کہ سلفر زمین میں کام کیسے کرتا ہے۔ جب ہم سلفر اپلائی کرتے ہیں کسی بھی شکل میں، جتنی سلفر کی فارمولیشنز آپ کو بتائی ہیں، جب ان کو ہم زمین میں اپلائی کرتے ہیں، زمین میں سلفر سالبلائزنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس کو سالبلائز کرتے ہیں، آرگینک شکل دیتے ہیں یا بایو شکل دیتے ہیں، جس کے بعد یہ قابل حصول ہو جاتا ہے۔ سلفر ہماری کھادوں کو، جو زمین میں ہماری کھادیں موجود ہیں، نان ایکٹیو شکل میں ہوتی ہیں، جسے عام زبان میں فکس کھادیں کہتے ہیں، یہ ان کو ری ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کریکٹر کو ایسیڈولنٹ کریکٹر کہتے ہیں کہ اس کی تیزابی خاصیت جو ہے وہ زمین میں جا کر فکس ہوئی کھادوں کو ایکٹیو کرتا ہے۔ نیوٹرنٹ موبلائزیشن کا کام کرتا ہے، یعنی کہ زمین میں پڑی کھادوں کو تحریک دیتا ہے، ان کو موبائل کرتا ہے، ان کو ایکٹیو کرتا ہے، ان کی ایفیشنسی بڑھاتا ہے، ان کی ایفیکیسی بڑھاتا ہے۔ جس کھاد کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کو فکس ہونے سے بچاتا ہے، اس کی ایفیشنسی بڑھاتا ہے، اس کی افادیت بڑھاتا ہے۔ جب بھی ہم اچھی کوالٹی کا سلفر فلڈ کرتے ہیں، فائدہ مند سلفر ہیں، ان تینوں کے ایسیڈولنٹ کریکٹرز ہیں۔ تھوڑا سا ان میں یہ فرق ہے کہ ان کی جو سالبلائزنگ ہے ان کے ٹائم میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ سب سے تیزی سے بایو سلفر سالبلائز ہوتا ہے کیونکہ باہر یہ عمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈی ایف فارمولیشن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ اس کے بعد تیزی سے سالبلائز ہوتی ہے۔
پھر DW فارمولیشن ہے، وہ اس سے کم زیادہ وقت لیتی ہے لیکن وہ بھی جلدی سولبلائز ہو جاتی ہے۔ ایلیمنٹل سلفر یا سلفر بینٹونیٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ وقت لیتے ہیں۔ ہماری کیلکیریس سوائلز ہیں، ہماری pH زمینوں کی زیادہ ہے، کلائنک زمینیں ہیں ہماری، تو سلفر زمین میں جا کے زمین کو شاک دیتا ہے۔ اس ایسیڈولنٹ شاک کی وجہ سے ہماری کھادیں ایکٹیو ہوتی ہیں، ان کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ الکلینک یا کیلکیریس سوائلز جو ہیں جن کا pH زیادہ ہوتا ہے، ان میں جا کے کھادیں فکس زیادہ ہوتی ہیں، نان موبائل ہو جاتی ہیں، اور یہ جو کریکٹر ہے زمین کا جو ہمارے ہاں ہے، یہ کھادوں کے سامنے ایک سپیڈ بریکر یا بیریئر کا کام کرتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم سلفر کا استعمال کرتے ہیں۔ سلفر تیل دار اجناس میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسی اجناس یا ایسی فصلات جن میں آئل کنٹینٹ یا تیل ہو، ان میں سلفر ضروری اور لازمی ہے، زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تیل دار اجناس سے مراد رایا ہے، سن فلاور، سورج مکھی ہے، مکئی ہے، سویابین ہے، کپاس ہے، تو یہ ساری تیل دار اجناس ہیں، ان کے سیڈ میں آئل کنٹینٹ ہوتا ہے، تو ان کے لیے آئل کنٹینٹ بہتر کرنے کے لیے یہ سیڈ میں سلفر کا بہت اچھا کردار ہوتا ہے۔ تیل دار اجناس میں اگر سلفر کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ فصلات زمین میں موجود سلفیٹس استعمال کرتی ہیں، جس سے اگلی فصل پہ منفی اثرات آتے ہیں۔ بڑھوتری میں یہ بہت بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا ایسیڈولنٹ کریکٹر جو ہے، جو تیزابی اس کی خاصیت ہے، یہ کلوروفل کے عمل کو تیز کرتی ہے، یہ پودے کو سرسبز کرتی ہے، یہ بڑھوتری کے عمل کو تیز کرتی ہے، کیونکہ یہ جڑ میں موجود کھادیں جو نان اویلیبل ہیں یا فکس ہیں ان کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جب بھی سلفر خریدیں آپ اپنی فصل کے لیے، کیونکہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مہنگے نیوٹرنٹس ہیں، سلفر جب خریدیں مستند ذرائع سے، مستند ڈیلر سے، قابل اعتماد ڈیلر سے یا قابل اعتماد کمپنی کا سلفر خریدا کریں۔ اس کی فارمولیشن ضرور دیکھا کریں کہ وہ DW ہے، DF ہے یا بایو ہے۔ بایو میں بہت کم، ابھی عام نہیں ہے، یہ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی سے اویلیبل ہوتا ہے، اور اس کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ بایو سلفر کیسے بنایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا کہ آپ خود اپنے فارم پر کیسے بایو سلفر بناتے ہیں۔ وہ سستا اور آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ لیکن زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے بایو سلفر اویلیبل ہوتا ہے۔ ایک دو کمپنیاں بھی بایو سلفر متعارف کرا چکی ہیں، ان کی کوالٹی چیک ہونا ابھی باقی ہے۔ DF فارمولیشن میں FMC کا کیومولس سر فہرست ہے، UDL کمپنی نے بھی متعارف کرایا ہے DF فارمولیشن میں۔ یہ ٹریٹڈ سلفر میں سب سے اچھی کوالٹی گنی جاتی ہے۔ اگر DF فارمولیشن اویلیبل نہ ہو تو بامر مجبوری آپ DW فارمولیشن میں جائیں۔ زیادہ تر مارکیٹ میں DW فارمولیشن ہوتی ہے، یہ نسبتاً DF فارمولیشن سے سستا ہوتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں مختصر ویڈیو میں آپ زیادہ سے زیادہ معلومات دوں۔ سائنٹیفکلی یہ بہت بڑے ٹاپک ہیں، بہت وسیع چیزیں ہیں، یہ معلومات کا خزانہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک چیز کو یہاں ڈسکس کرنا شروع کر دیا جائے تو گھنٹوں کی ویڈیو چاہیے۔ کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں آپ کے لیے جو ضروری معلومات ہیں وہ آپ کو مہیا کروں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کو نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آئے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔